جو آپ کو میں نے استخارہ بتایا ہے یہ حدیث شریف سے ثابت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ کو حافظ خرم شہزاد ولاگز کے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں آپ کے لیے ایک ایسا عمل لے کر آیا ہوں، ایسا استخارہ لے کر آیا ہوں جس کے کرنے سے آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ کیا یہ کام ہمارے لیے ٹھیک ہے یا نہیں ہے، ہمارے لیے بہتر ثابت ہوگا، غلط ثابت ہوگا۔ تو آئیے دوستوں، اپنے ناظرین کرام کو میں استخارہ کے بارے میں بتاتا ہوں۔ میرے دوستو، استخارہ اللہ تعالیٰ سے رہنمائی حاصل کرنے کا ایک مبارک عمل ہے۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا جو موجودہ کام ہے، یا آپ نے اگر کوئی پلاٹ خریدا ہے، یا آپ سفر پر جا رہے ہیں، وہ آپ کے لیے صحیح ثابت ہوگا یا نہیں، تو آپ استخارہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے رہنمائی طلب کر سکتے ہیں۔ تو استخارہ کرنے کا میں طریقہ آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے وضو کریں اور طہارت کا خیال رکھیں۔ دوسرے نمبر پہ 2 رکعت آپ نے نماز نفل پڑھنے ہیں۔ پہلی رکعت میں آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص 3 مرتبہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ جب سورۃ فاتحہ پڑھیں گے نا، اس کے بعد جو سورت ہم ملاتے ہیں، کوئی بھی ملا لیتے ہیں، اس کی جگہ پر آپ نے سورۃ اخلاص آپ نے 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اور اس کے بعد پھر جب دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد آپ پڑھیں گے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھنی ہے میرے دوستوں۔ اس کے بعد جب نماز سے آپ فارغ ہوں گے تو نماز کے بعد خلوص دل سے آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے: اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیرا لی فی دینی ومعاشی وعاقبہ امری فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ وان کنت تعلم ان هذا الامر شرا لی فی دینی ومعاشی وعاقبہ امری فاصرفہ عنی واصرفنی عنہ وقدر لی الخیر حیث کان ثم ارضنی بہ۔ جب یہ آپ دعا مانگ رہے ہوں گے تو اس جگہ پر آپ نے جب پہنچنا ہے ھذا الامر، جب ھذا الامر کی جگہ پر آپ نے آنا ہے، جب آپ نے ھذا الامر کی جگہ پر آنا ہے تو اس جگہ پر آ کر اپنا جو تصور ہے، جس کام کے لیے آپ استخارہ کر رہے ہیں اور جو کام آپ کے ذہن میں ہے، چاہے کوئی پراپرٹی کا ہے، چاہے کوئی آپ بزنس میں حصہ لے رہے ہیں، اور اپنے ذہن میں تصور کر کے جب آپ نے ادھر پہنچنے ہیں ھذا الامر کی جگہ پر اپنا کام ذہن میں رکھیں یا دل میں اس کا تصور کریں، اور دعا کے بعد اور اللہ سے دل کی گہرائیوں سے دعا کریں کہ وہ آپ کے کام کو صحیح راستہ دکھائے۔ ناظرین کرام، استخارہ کرنے کے بعد اگر آپ کا دل مطمئن ہو جائے یا آپ کے دل میں خوشی محسوس ہونا شروع ہو جائیں اور خواب میں اچھے مناظر دیکھیں یا دل میں خوشی محسوس ہو تو یہ کام آپ کے لیے بہتر ہو سکتا ہے۔ اگر دل میں بے چینی ہو یا خواب میں منفی اشارے ملیں، اندھیرا، رکاوٹیں، تو یہ کام آپ کے لیے بہتر نہیں ثابت ہوگا۔ تو میرے دوستوں، اس عمل کو آپ نے 7 دن کرنا ہے۔ کتنے دن؟ 7 دن اس عمل کو کرنا ہے۔ اور یہ استخارہ آپ نے، جو میں نے آپ کو دعا بتائی، صبح فجر کی نماز کے بعد آپ نے یہ نوافل ادا کرنے ہیں اور پھر یہ دعا پڑھنی ہے۔ اہم باتیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ استخارہ کے بعد اپنے دل کی کیفیت پر غور کریں۔ بعض اوقات خواب آنا ضروری نہیں ہوتا، دل کا سکون یا بے سکونی ہی کافی ہوتا ہے۔ استخارہ کو مسلسل 7 دن تک کریں۔ اگر ایک دن جواب نہ آئے تو دوسرے دن پھر، یعنی کہ آپ نے 7 دن اس کو عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ 3 دنوں کے اندر آپ کو اس کی خوشخبری مل جائے گی یا آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ہمارے لیے کام اچھا ثابت نہیں ہے۔ جو آپ کو میں نے استخارہ بتایا ہے یہ حدیث شریف سے ثابت ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ہر کام میں استخارہ کرنے کی اس طرح تعلیم دیتے تھے جیسے قرآن کی سورت کی تعلیم دیتے تھے۔ آپ فرماتے تھے جب تم میں سے کوئی کسی معاملے کا ارادہ کرے تو 2 رکعت نماز نفل پڑھے اور اس کے بعد پھر یہ دعا کرے۔ حضرات گرامی، میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کے علم و عمر میں رزق، مال، جان، عزت میں برکتیں عطا فرمائے۔ اور آخر پہ میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو، اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کیجیے گا۔
حضرات گرامی کوئی عمل کرے، ہو سکتا ہے اس کے عمل کرنے سے آپ کی بگڑی بن جائے، اور حافظ خرم شہزاد ولاگز کے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔